بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش رہیں، آباد رہے، اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیف، مصیبت، بیماری دور فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میری دعا ہے کہ میری جو بھی ویڈیو دیکھنے والے بہن بھائی ہیں، اللہ رب العزت ان کی تمام مشکلات آسان فرمائے، ان کی جو بھی حاجات ہے اللہ رب العزت قبول فرمائے، جو بھی نیک دعائیں ہیں، نیک خواہشات ہیں، نیک حاجات ہیں، اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے پوری فرمائے۔ میری دعا ہے کہ میرے جو بھی بہن بھائی پریشان ہیں، کسی بھی وجہ سے پریشان ہیں، بے اولادی ہے، قرض سے نجات کے لیے پریشان ہے، بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، بے گھر ہے، بے روزگار ہے، جتنے بھی میرے مسلمان بہن بھائی جو بھی مشکلات میں ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام مشکلات آسان فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی ہمارا یہ جو آج کا وظیفہ ہے، یہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے اور یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، آزمایا ہوا وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا انشاءاللہ العزیز۔ یہ آیت کریمہ بہت زیادہ پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ اس کو کرنے والا جس کسی بھی مشکل میں ہو، جو بھی مصیبت ہو، جو بھی خواہش ہو، انشاءاللہ العزیز اس وظیفے کی برکت سے سب قبول و منظور ہوگا اور سب خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ تو میری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے گا، وظیفہ کرنے کا، عمل کرنے کا سارا طریقہ لاسٹ تک سنیے گا اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا، کمنٹ کر دیجئے گا، شیئر کر دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کے رزق میں، آپ کے مال میں، آپ کی خوشیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی دعائیں دینا اچھی بات ہے، اگر ہم دوسروں کو اچھی دعائیں دیں گے تو وہی دعا ہمارے لیے بھی قبول ہوگی، اس لیے ہمیشہ دوسروں کو اچھی دعائیں دیں تاکہ وہی دعا ہمارے لیے بھی قبول ہو۔ تو اس لیے جتنے بھی آپ کے آس پاس بہن بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں جن کو آپ جانتے ہیں، کوئی پریشان ہے، کوئی بھی بیمار ہے، بے گھر ہے، بے روزگار ہے، تو جیسے اپنے لیے دعا کرتے ہیں ویسے ہی ان سب کے لیے دعا کریں، کیونکہ کسی کی بھی آمین کے صدقے کسی کی بھی مشکل آسان ہو جائے تو وہ مشکل ہمارے لیے بھی آسان ہو جاتی ہے بے شک۔ تو اس لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہا کریں، دوسروں کو دعائیں دیتے رہا کریں۔ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی تمام دعائیں، تمام خواہشات، تمام حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی یہ جو آیت کریمہ کا وظیفہ ہے یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ میں کوئی بھی وظیفہ بتانے سے پہلے یہ لازمی کہتی ہوں اور کہوں گی کہ نمازوں کی پابندی لازمی کریں، کیونکہ جو ہمارے لیے فرض ہے وہ ہمیں لازمی ادا کرنا چاہیے، اس لیے فرض نمازوں کی ادائیگی لازمی کریں۔ کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی بھی عمل ہے تو وہ تب اور زیادہ پاورفل ہو جاتا ہے جب ہم نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جب ہم فرض ادا کرتے ہیں، اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم اپنا سر جھکاتے ہیں تو تب ہم جو بھی دعا مانگتے ہیں، جو بھی حاجت مانگتے ہیں وہ ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس لیے یہ وظیفہ فرض نمازوں کے ساتھ ہے، اس کو لازمی کیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام خواہشات، حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی فرض نماز لازمی ادا کرنی ہے، تو یہ ہر نماز کے بعد کا وظیفہ ہے اور یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے۔ کوئی بھی پریشانی ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، کاروباری پریشانی ہے، کاروبار میں رکاوٹ ہے، رزق میں کمی ہے، بے گھر ہے، کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اپنے گھر کی ضرورت ہے، کیونکہ ظاہر ہے اللہ رب العزت کے خزانوں میں کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ تو جب ہم جو بھی
بھی اللہ رب العزت سے مانگیں گے وہ ہمیں لازمی عطا ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو اس لیے لازمی یہ دعا کیا کریں کہ یا رب العالمین جو ہمارے لیے بہتر ہے وہ ہمیں عطا کر دے، جو نہیں بہتر وہ بہتر کر کے عطا کر دے یا رب العالمین، جو پھر بھی نہیں بہتر ہمیں اس پر صبر عطا فرما۔ اس لیے لازمی یہ دعا کیا کریں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے جو بہتر سے بہتر ہوگا وہ ہمیں ضرور ملے گا۔ تو وظیفہ اس طرح ہے کہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد اس وظیفے کو کرنے کا اپنا معمول بنانا ہے اور دعا کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی عبادت ہے تو جو عبادت کا مغز ہے وہ دعا ہے۔ جب ہم دعا عاجزی سے کریں گے، اللہ رب العزت سے اپنے لیے مانگیں گے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، تو کوئی بھی عبادت ہے اس کا مزہ جو ہے وہ تب آتا ہے جب ہم عبادت کر کے ہم دعا کریں۔ تو اس لیے فرض نماز ادا کر کے آپ نے وہیں بیٹھ جانا ہے، کسی سے گفتگو نہیں کرنی۔ گفتگو کیے بنا آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے تو آپ نے 100 مرتبہ آیت کریمہ کی تسبیح کرنی ہے۔ یہ آپ نے ہر فرض نماز کے بعد آپ نے یہ روٹین بنانی ہے۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک پورا مکمل دیکھنا، مکمل وظیفے کا عمل کا طریقہ سنیے گا تو پھر یہ وظیفہ لازمی کیجیے گا انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے 100 مرتبہ اپنے آیت کریمہ کی تسبیح کرنی ہے ہر فرض نماز کے بعد۔ آپ نے جب تسبیح مکمل ہو جائے تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے پھر سے درود ابراہیم پڑھ کے تو بعد میں آپ نے اپنی حاجت ذہن میں رکھتے ہوئے، دل میں رکھتے ہوئے آپ نے آنکھیں بند کر کے آپ نے اللہ الصمد کا وظیفہ کرنا ہے۔ 100 مرتبہ آپ نے یہ تسبیح کرنی ہے۔ پہلے آپ نے آیت کریمہ 100 مرتبہ پڑھنا ہے، پھر آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد کی تسبیح کر کے درود ابراہیم پڑھ کے تو آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکلات ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، بنا کسی سے گفتگو کرتے ہوئے، بات کرتے ہوئے آپ نے درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے یا اللہ یا سلام یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سمیع، جی یا اللہ یا سلام یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سمیع، یہ اللہ عز و جل کے نام کی تسبیح کرنی ہے آپ نے 100 مرتبہ، اور آپ نے پھر درود ابراہیم پڑھ کے آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اللہ رب العزت سے آپ نے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے، گناہوں سے توبہ کرنی ہے، اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العزت کو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ دے کے، وسیلہ دے کے آپ نے دعا مانگنی ہے۔ یقین مانے کہ یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، پاورفل عمل ہے۔ اگر آپ اتنا ٹائم نہیں دے سکتے تو آپ یہ وظیفہ، یہ عمل عصر کی نماز کے بعد لازمی کرنے کا معمول بنائیں، اور باقی فرض نمازوں کے بعد آپ 100 مرتبہ آیت کریمہ کی تسبیح لازمی کریں، اور پھر اللہ رب العزت سے دعا کریں۔ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی وہ دور ہو جائے گی، جو بھی کاروباری بندش ہوگی وہ ختم ہو جائے گی، بے روزگاری ہوگی تو رزق میں برکت ہوگی، شادی میں رکاوٹ ہے تو انشاءاللہ العزیز نیک اور اچھا رشتہ آئے گا، بے اولادی ہے تو انشاءاللہ العزیز نیک اور صالح اولاد نصیب ہوگی۔ میرے جو بہن بھائی قرض کی وجہ سے پریشان ہیں وہ بھی گھر بیٹھے یہ وظیفہ کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کے خزانوں میں سے ایسے مدد ہوگی کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے، کیونکہ رب العالمین ہے، اس کے خزانوں میں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے۔ اس لیے مایوس بالکل نہیں ہونا، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ وظیفہ لازمی کر کے دعا کر کے دیکھیں، اور اس وظیفے کی آپ فضیلت دیکھیں، برکت دیکھیں، انشاءاللہ العزیز آپ کو کتنا عطا ہوتا ہے۔
میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کی اس وظیفے کو کرنے کے بعد جو بھی حاجت ہو وہ پوری ہو جائے، اور انشاءاللہ آپ مجھے لازمی دعائیں دیں گے انشاءاللہ العزیز۔ جی میری ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کر دیجئے گا، کمنٹ میں آمین لازمی لکھ دیجئے گا۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، آپ کی تمام نیک خواہشات حاجات پوری فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ جی اپنی دعاؤں میں لازمی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔